السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا اردو گرامر میں عنوان نثری اصناف ہے اور نثری اصناف میں ہم سفرنامہ پڑھ رہے ہیں۔ سفرنامہ نگار انجانی دنیا کی سیر کے دوران تحیر، تعجب، حیرت اور تجسس، سسپینس کے جن مراحل سے گزرتا ہے انہیں افسانوی رنگ دے کر اپنے سفرنامے کو قاری کے لیے دلچسپ اور معلومات افزا بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفرنامہ کسی ملک کی جغرافیائی، سماجی، معاشی اور معاشرتی حالات کی ایک دلچسپ اور مستند تاریخ ہوتی ہے۔ اردو زبان کا پہلا سفرنامہ نگار یوسف حلیم خان کمبل پوش ہے۔ مثالیں: مشہور سفرنامہ نگاروں میں ابن انشا، اختر ریاض الدین، مستنصر حسین تارڑ، جمیل الدین آلی اور حکیم سعید شامل ہیں۔ سفرنامہ جو ہے ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سفرنامہ نگار جو ہے جو سفرنامہ نگار جو لکھتا ہے سفرنامے کو انجانی دنیا کی سیر کے دوران، وہ جب مختلف ملکوں کی سیر کرتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے تعجب اور حیرت کا اظہار کرتا ہے، اور تحیر کا مطلب ہے تعجب اور حیرت کا اظہار کرتا ہے، اور تجسس سسپینس جو ہے وہ بناتا ہے اور جن مراحل سے گزرتا ہے، جو اس میں بھی مختلف مرحلے ہوتے ہیں نا، تعجب کے، حیرت کے اور سسپینس کے، جس کو تجسس کہتے ہیں، مختلف مرحلوں کو طے کرتا ہوا آتا ہے۔ اور پھر جب انہیں افسانوی رنگ دے کر، افسانہ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی کہانی کو، اپنے سفرنامے کو قاری کے لیے دلچسپ اور معلومات افزا بنا دیتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اس کے لیے دلچسپی بناتا ہے اور جو معلومات ہوتی ہیں ان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفرنامہ کسی ملک کی جغرافیائی، سماجی، معاشی اور معاشرتی حالات کی ایک دلچسپ اور مستند تاریخ ہوتی ہے۔ یہ جو سفرنامے ہوتے ہیں اس میں جو ہے کسی ملک کا جغرافیائی ماحول کیسا ہے، کہ وہاں پہ کیسے موسم ہوتے ہیں، سماجی اور معاشرتی، سماج کے بارے میں جو ہے باتیں، اور ان کے معاشی حالات، ان کا روزگار کیسا ہے، اور ایک دلچسپ اور ایک سند یافتہ تاریخ ہوتی ہے۔ جو بھی لکھتا ہے ایک اس کو موضوع کو بڑے اچھے انداز سے پیش کرتا ہے، اس میں دلچسپی پیدا کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اچھا لگے اور وہ اس کو تسلسل کے ساتھ یا مسلسل پڑھتے رہیں۔ اردو زبان کا پہلا سفرنامہ نگار یوسف حلیم خان کمبل پوش ہے۔ اردو زبان کا جو سب سے پہلا جنہوں نے سفرنامہ لکھا ان کا نام یوسف حلیم خان کمبل پوش ہے۔ مثالیں ہیں: مشہور سفرنامہ نگاروں میں ابن انشا، اختر ریاض الدین، مستنصر حسین تارڑ، جمیل الدین آلی اور حکیم سعید جو ہیں ان کے نام بڑی وضاحت سے دیے گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے سفرنامے جو ہیں وہ مشہور ہیں اور کافی دنیا جو ہے وہ پڑھتی ہے ان کے سفرناموں کو، اور بڑی دلچسپی اس میں پائی جاتی ہے اور خوشی محسوس کرتی ہے۔ امید ہے طلبہ آپ کو اس سفرنامے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔